ہفت زبان تنویر عالم ملک۔ انسانی ذائچے میں جب آپ ستاروں کا حال دیکھتے ہیں تو ہر ستارہ اپنی کسی نہ کسی کیفیت اور خصوصیت سے منسلک ہوتا ہے۔ وہ یا تو پانی کا سیارہ ہوتا ہے یا ہوا کا یا آگ کا۔ یہ اپنے اپنے برج میں انہی خصوصیات کو لے کر چلتے ہیں اور ان ستاروں کے زیر اثر پیدا ہونے والے بچے اپنے مزاج میں ان کی جھلک بھی رکھتے ہیں۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ برج الاسد کہلاتا ہے، یعنی لیو۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والوں کی خصوصیات میں دلیری، حوصلہ مندی اور عزت نفس شامل ہے، اور ایسے ہی ایک لیو کو ہم اور آپ تنویر عالم ملک کے نام سے جانتے ہیں۔ تنویر کی زندگی کی کہانی 5 اگست 1956 کو ڈھاکہ مشرقی پاکستان سے شروع ہوتی ہے، جہاں ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کی عظیم ماں ڈاکٹر زینت بانو اور ماموں کیپٹن شہاب کی گود میں ہوئی۔ یہیں سے ان کی طبیعت میں خلوص، لوگوں سے محبت اور دوسروں کے لیے کچھ کام کرنے کی لگن شروع ہوئی، اور اپنے نام کی طرح ان کی شخصیت کی زینت بنتی گئی۔ کیپٹن شہاب چونکہ ایک پائلٹ تھے، اسی لیے تنویر نے چلنا اپنی ماں سے اور کامیابیوں کے افق پر اڑنا اپنے ماموں کیپٹن شہاب سے سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک کیڈٹ کالج ٹائپ بورڈنگ اسکول میں داخل کیا گیا، جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی میں نظم و ضبط۔ چھٹی جماعت میں تھے تو ان کے سرپرست مغربی پاکستان آ گئے، لیکن یہ ان چند ذہین طلبہ میں سے تھے جنہیں ان کے اسکول کے پرنسپل قاضی عزیز الرحمان نے اصرار کر کے میٹرک تک وہیں رہنے کو کہا، اور وہ اپنے اسکول کے لیے مباحثوں، اسکاؤٹس اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں اسکول اور اساتذہ کا نام روشن کرتے رہے۔ بدقسمتی سے سن 71 میں مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہو گئے اور بنگالی نہ بولنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور یوں وہ میٹرک کے لیے کراچی کے کلثوم بائی ولیکا اسکول میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد ڈی جے سائنس کالج میں۔ سن 71 کے سانحے مشرقی پاکستان کو ہم لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، جس نے پوری قوم کو شدید کرب و اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اس خانہ جنگی میں پاکستانیوں اور مسلمانوں ہی نے ایک دوسرے کو بہت صفاقی اور وحشیانہ انداز سے ذبح کیا۔ تنویر اور بہت سے لوگوں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ڈھاکہ سے ہجرت نے تنویر کے مزاج میں ایک ایسے انقلابی کو پیدا کیا جس کی خواہش تھی کہ سب کے لیے نہیں تو چند لوگوں کے لیے اپنی جد و جہد سے آسانیاں ضرور پیدا کی جائیں۔ ان کی طبیعت کی اسی بے چینی نے ان سے یہ فیصلہ کرایا کہ جامعہ کراچی کے شعبہ جرنلزم میں داخلہ لیں اور صحافت میں نام پیدا کریں، لیکن بالآخر اپنی ماں کی خواہش پر NED میں داخلہ لیا اور سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے ایک نئے اور جوان تنویر عالم نے اپنا سفر شروع کیا، اولڈ کیمپس سے ہوتے ہوئے نئے کیمپس میں آئے۔ NED کا نیا کیمپس، جہاں طلبہ سیاست کے مختلف گروہ اپنے اپنے نظریات کی ترویج کے لیے نئے آنے والوں کے لیے دیدول فرش راہ کیے ہوتے تھے، ایسے ہی طلبہ میں ایک لمبے بالوں والا اپنی دانش میں راجیش کھنہ بنا، جس کا تعلق پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ سے ہے، آگے ہے۔ تنویر ان باکمال لوگوں میں سے ہیں جو کئی زبانیں بول سکتے ہیں۔ یہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ انگریزی، اردو، پنجابی اور بنگالی میں کس زبان پر زیادہ عبور رکھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ NED کی 100 سالہ تاریخ میں شاید وہ واحد مقرر ہیں جنہوں نے انگریزی، اردو اور پنجابی مباحثے میں شرکت کر کے NED کو لاتعداد انعامات جتوائے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس زمانے کے تمام پروگریسو لڑکوں کی مجبوری یہ تھی کہ کینٹین کو 2 راستے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ گرلز کامن روم کے سامنے سے گزرتا تھا، اور تمام سرخے تحفظ حقوق نسواں کی خاطر اسی راستے سے گزرتے تھے۔ اسی شاہراہ پر گزرتے ان کی مقبولیت لڑکوں سے نکل کر لڑکیوں میں بھی ہو گئی، اور یہ چونکہ راجیش کھنہ تھے اس لیے اپنے ڈمپل کباڈیا کی تلاش جاری رکھی۔ لیکن فیصلے کی گھڑی ان کی غیر نصابی سرگرمیوں کی مصروفیت اور سیاست کے کارزار کی 24 گھنٹے کی مصروفیت کی وجہ سے آڑے آتی رہی۔ نامعلوم کتنے مقابلوں میں حصہ لیا۔ انگریزی مقابلوں میں سیما انصاری، آصف رضوی اور فردوس شمیم کے پارٹنر رہے۔ اردو مباحثے میں میرے حصے میں آئے، اور پنجابی مباحثوں کے شریک سرفراز خان اور ہمایوں طاہر ہوا کرتے تھے۔ NED صدارت کا الیکشن بھی لڑا، لیکن آخری لمحوں کی سازشوں کی وجہ سے طلبہ نے PSF کے ساتھ بے وفائی کی اور یہ ہار گئے۔ یہ موقع تھا کہ اب NED تنویر کے لیے منیر نیازی کے اس شعر کی مانند ہو چکا تھا کہ کس بے وفا کا شہر ہے
اور ہم ہیں دوستوں۔ اسی زمانے میں انہیں وقت ملا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ رہنے والی ثمینہ اعظم کو سمجھ سکیں اور فیصلہ کریں کہ انہیں جیون ساتھی بنایا جائے، اور یوں ان کو اپنی ڈمپل کواڑیا مل گئی۔ تنویر ان چند سابق NEDians میں سے ہے جنہوں نے کالج سے لے کر آج تک NED کو فائدہ پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ مشیگن سے ماسٹرز کرنے کے بعد امریکہ میں مستقل سکونت کو انہوں نے NED کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ سن 96 میں NED-NA شکاگو بنائی، جو شمالی امریکہ کی پہلی المنائی تھی۔ پھر اس کے اسکوپ کو بڑھاتے ہوئے NED-NA یعنی نارتھ امریکہ کی تمام المنائی کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سن 2010 میں NED کے لیے انڈاؤمنٹ فنڈ یا NED الف کے نام سے بنایا، اور آج کل اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ ثمینہ سے شادی سن 1982 میں کی، اور اب اپنی 2 خوبصورت بیٹیوں صالحہ رابعہ اور بیٹے امید کے ساتھ، جو کہ ایک شہزادے سے کم نہیں، کے ساتھ شکاگو میں مقیم ہے۔ تنویر نے NED میں جو سفر سن 73-74 میں شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ امریکہ میں جہاں بھی NED کی بات ہوگی وہ تنویر کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ تنویر جیسے لوگوں اور ان کی مادہ علمی سے محبت اور خلوص کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادارے 100 سال تک کیوں زندہ رہتے ہیں۔ تنویر کی یہی بے لوث خصوصیت نہ صرف تنویر کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے بلکہ میرے دل کے قریب بھی رکھتی ہے۔